بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ادارہ جعفریہ کے زیر اہتمام ہمارے نویں امام متقی علیہ السلام کے جشن ولادت سلسلے میں حاضر ہیں۔ ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں زمانے کے امام کو ان کے جد کی پیدائش کے روز پر، اور پوری کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس جشن سے خطاب فرمائیں گے جناب مولانا افسر نقوی صاحب، ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان سے، لیکن پہلے منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے اپنے امام کو۔ میں درخواست کروں گا سب سے پہلے اس جشن سے خطاب کے لیے جناب داؤد نقوی صاحب کو۔ فرمان والے محمد صلی اللہ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ مراد لوٹا ہے، باب مراد سے۔ واہ واہ واہ، باب مراد کا جواب نہیں۔ وہ مراد لوٹا ہے، باب مراد سے۔ وہ مراد لوٹا ہے، باب مراد سے۔ جو استفادہ کرتا ہے عرض جواد، واہ واہ واہ، اللہ۔ جو استفادہ کرتا ہے عرض جواد سے، سبحان اللہ۔ اے باب علم بھیک دے مدح جواد میں، اے باب علم بھیک دے مدح جواد میں۔ کچھ لفظ چاہیے ہیں تیری جائیداد سے، کچھ لفظ چاہیے ہیں تیری جائیداد سے۔ اور تقویٰ در تقی پہ یہ سجدے میں کہتا ہے، تقویٰ در تقی پہ یہ سجدے میں کہتا ہے۔ میں متقی ہوا ہوں تیرے اعتقاد سے، میں متقی ہوا ہوں تیرے اعتقاد، واہ واہ واہ، ہوں تیرے اعتقاد سے۔ اور سب کچھ بھی بھول جائیں مگر اپنے بچوں کو، سب کچھ بھی بھول جائیں مگر اپنے بچوں کو نہ دے۔ علی کراتے ہیں ہم یاد یاد سے، علی کراتے ہیں ہم یاد یاد سے۔ اور یہ سوچنا
حدیث سنانے سے بیشتر یہ سوچ نہ حدیث سنانے سے بیشتر ابن علی سے لی ہے یا ابن زیاد سے اچھا ہے، واہ واہ، ابن علی سے لی ہے یا ابن زیاد سے وہ مراد لوٹا ہے باب مراد سے، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد وآل محمد۔ خواتین حضرات، جشن ولادت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے آج ہم یہاں جمع ہیں۔ زوم پر یہ اس وقت جشن منعقد ہو رہا ہے۔ ابھی نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے داؤد نقوی، اور اب میں درخواست کروں گا ہاشم رضوی سے، اگر وہ موجود ہیں تو اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ہاشم رضوی۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل چلیے بڑا جاکن۔ رہتا ہے صبح و شام جو، رہتا ہے صبح و شام جو، دل کی پکار میں رہتا ہے صبح و شام جو، دل کی پکار میں عشق علی روا ہے میرے خون کی دھار میں، رہتا ہے صبح و شام جو، نور خدا ہے جلوہ نما سب ولی میاں، نور خدا ہے جلوہ نما سب ولی میاں، نور علی ہے سانچہ پروردگار میں، رہتا ہے صبح و شام جو، مرحب کا سر اتار کے بولیے ذوالفقار، مرحب کا سر اتار کے بولیے ذوالفقار، تڑپی ہوئے ایک عمر اسی انتظار میں، کیا انتظار ہے، سبحان اللہ۔ رہتا ہے صبح و شام جو، دل کی پکار میں پڑھ کر حساب نہ سب یہ اڑاتی ہے تن سے پڑھ کر حساب نہ سب یہ اڑاتی ہے تن سے شجرے چھپے ہیں خلق کے سب ذوالفقار میں، رہتا ہے صبح و شام جو، دل کی پکار میں عشق علی روا ہے میرے کی دھار میں، رہتا ہے صبح و شام جو، پر محمد وآل محمد صلوات۔ یہ تھے جناب ہاشم رضوی، اور اب میں
دعوت دوں گا غازی کاظمی کو، وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ غازی کاظمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل قلم سے ہر تیری، جس قلم سے ہر تیری، واہ واہ، تقدیر لکھی جائے گی، تقدیر قلم سے لکھی جائے، جس قلم سے ہر تیری، اس قلم سے مدحت شبیر لکھی جائے گی، جس قلم سے ہر تیری، ایک گہوار سے پطرس کے پروں پر دیکھیے، ایک گہوار سے پطرس کے پروں پر دیکھیے، نسبت شبیر کی تاثیر لکھی جائے گی، ماشاءاللہ غازی، اچھا پڑھ رہے ہو۔ شاباش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آ گیا راہ در سرور پہ یہ کہتا ہوا، میری نسلوں کی یہی تقدیر لکھی جائے، واہ واہ، کیا جس قلم سے ہر تیری، پنجتن کا نور یک جاں ہوگا جب زیر کسا، پنجتن کا نور یک جاں ہوگا جب زیر کسا، آیا ہے تطہیر کی تفسیر لکھی جائے گی، سبحان اللہ۔ جس قلم سے قائم آل محمد، اللہ صلی اللہ جب اٹھائے گا نقاب، علیہ ہائے مولا، قائم آل محمد جب اٹھائے گا نقاب، ہر منافق کے لیے شمشیر لکھی جائے گی، جس قلم سے تیری تقدیر لکھی جائے گی، جس قلم سے تیری، صلوات۔ ماشاءاللہ۔ صلی علی محمد وآل جو ہم جیت رہو بیٹا، بہت اچھا پڑھا تم نے، اور اب میں درخواست کروں گا علی مہدی سے، وہ اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ جناب علی مہدی۔ صلو علی محمد وآل اللہم صلی علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔
میرے خدا میری قسمت میں ہر خوشی دکھنا، کیا بات، میرے خدا میری قسمت میں ہر خوشی لکھنا، مجھے بھی آ گیا کاغذ پہ یا تکی واہ واہ واہ، لکھنا، کیا کہنا، اللہم صلی علی محمد وعلی بلائیں جب در و دیوار سے لپٹ جائیں، بلائیں جب در و دیوار سے لپٹ جائیں، تو اشک درد سے مشکل کشا تکی لکھنا، محمد وعلی واہ واہ واہ، بس ایک بار جو مانگا تھا تیری چوکھٹ سے، بس ایک بار جو مانگا تھا تیری چوکھٹ سے، اب اس کے بعد کسی کو کہاں سخی لکھنا، ڈرا نہ پائی مجھے ظلمتیں زمانے کی، ڈرا نہ پائی مجھے ظلمتیں زمانے کی، تمہارے نام سے آتا ہے روشنی دکھنا، جو چند لمحے گزارے تقی کی مدحت میں، جو چند لمحے گزارے تقی کی مدحت میں، میری حیات میں بس اس کو زندگی سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت اچھا شعر ہے، بہت اچھا شعر۔ سبحان اللہ، جو چند لمحے گزارے تقی کی مدحت میں، میری حیات کو بس اس کو زندگی لکھنا، تیرے ہی در کے بھکاری ہے ثاقب و بوذر، تیرے ہی در کے بھکاری ہے ثاقب و بوذر، زباں پہ فرض ہے مدحت کی چاشنی لکھنا، میرے خدا میری قسمت میں ہر خوشی لکھنا، مجھے بھی آ گیا کاغذ پہ
یا تقی لکھنا کیا بات کیا بات صلوات اللہم صلی محمد جزاک اللہ جناب علی مہندی صاحب، اور اپنے دعوت دوں گا جناب رضا باقری کو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے جناب رضا باقری۔ درود بھیجئے علی اور اولاد علی پر۔ اللہ اللہم صلی علی محمد جناب محمد علی وفا صاحب کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ علی کی مدح مقصر جو کر رہا ہے میاں، علی کی مدح مقصر جو کر رہا ہے میاں، لہو لگا کے شہیدوں میں مل گیا ہے میاں، لہو لگا کے شہیدوں میں مل گیا ہے میاں، یزید کو رضی اللہ تو کہہ رہا ہے میاں، یزید کو رضی اللہ تو کہہ رہا ہے میاں، تو کیا ہے ایک رضی اللہ یزید سا ہے میاں، تو کیا ہر ایک رضی اللہ یزید سا ہے میاں، علی سے بغض بھی اور آرزو جنت بھی، علی سے بغض بھی اور آرزو جنت بھی، بتا تو کون سی دنیا میں جی رہا ہے میاں، بتا تو کون سی دنیا میں جی رہا ہے میاں، یہ ذوالفقار علی بھی بڑی سیانی ہے، یعنی ہے ذوالفقار علی بھی بڑی سیانی ہے، ہر ایک کے نام و نسب کا اسے پتہ ہے میاں، کے نام و نسب کا اسے پتہ ہے میاں، ہر ایک کو ہے تمنا بہشت کی لیکن، ہر ایک کو ہے تمنا بہشت کی لیکن، در بہشت پہ کچھ اور ہی لکھا ہے میاں، کیا اشارہ ہے، واہ واہ واہ، بہشت پہ کچھ اور ہی لکھا ہے میاں، لحد میں مجھ سے فرشتے یہ ہنس کے کہنے لگے، لحد میں مجھ سے فرشتے یہ ہنس کے کہنے لگے، علی علی کے سوا کچھ تجھے پتا ہے میاں، کیا کہنے ہیں، واہ بہت اچھے، علی کے سوا کچھ تجھے پتا ہے میاں، ہمیں اندھیرے کبھی ماندے نہیں سکتے، بے شک، ہمیں اندھیرے کبھی ماندے نہیں سکتے، ہمارے پاس چراغوں کا سلسلہ ہے میاں، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، ہمارے پاس چراغوں کا سلسلہ ہے میاں، علی کی طرح کوئی محو گفتگو جو ملے، علی کی طرح کوئی محو گفتگو جو ملے، سمجھ لو یا تو وہ زینب ہے یا خدا ہے میاں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یا تو وہ زینب ہے یا خدا ہے میاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنا میں عشق علی موت سے نہ ہم کو ڈرا، بنا میں عشق علی موت سے نہ ہم کو ڈرا، ہمارا شام و سحر کا یہ مشغلہ ہے میاں، ہمارا شام و سحر کا یہ مشغلہ ہے وہاں،
آپ کی خاک قدم کی نسبت سے، ابو تراب کی خاک قدم کی نسبت سے، یہ خاکسار محمد علی وفا ہے میاں، یہ خاکسار محمد علی وفا ہے میاں. درود بھیجیں مولانا. سبحان اللہ. یہ تھے جناب فرزاد آخری. اور اب میں درخواست کروں گا فرزاد موسوی سے اپنا نظرانہ عقیدت پیش کریں گے جناب فرزاد موسوی. ایک بلند آواز سے سلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد. چلیے فرض نائس بیک گراؤنڈ فرزاد، ماشاء اللہ. یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھینک یو تھینک یو. ایک اور مل کے ضرور پڑھ لیں محمد. صلی اللہ محمد واجل فرض. اے ساقی سلمان، اے ساقی سلمان، میں کچھ سوچ رہا ہوں. اے ساقی سلمان، میں کچھ سوچ رہا ہوں. دے بادر میں کچھ سوچ رہا ہوں، میں کچھ سوچ رہا ہوں. سوچ کا جواب نہیں فرزاد. اے ساقی سلمان، میں کچھ سوچ رہا ہوں. ہے ذہن پہ ایسا سرے نہج بلاغہ، واہ واہ واہ. ہے ذہن پہ ایسا اثر نہج بلاغہ، کھولے ہوا قرآن میں کچھ سوچ رہا، میں کچھ سوچ کی وضاحت ہو رہی ماشاءاللہ. بہت خوب. ساقی سلمان، میں کچھ سوچ رہا ہوں. اے دل یہ نصیری کسی اجلت نہیں آچی، اور اے دل یہ نصیری کسی اجلت نہیں آچی، رک جا ذرا نادان میں کچھ سوچ رہا ہوں. میں کچھ سوچ رہا ہوں. اور اس میں سے ہوا بولتا قرآن برآمد، اس میں سے ہوا بولتا قرآن برآمد. کعبہ کے جزدان میں کچھ سوچ رہا ہوں، میں کچھ سوچ رہا ہوں. اور جنت نے ندا دی درے زہرا سے پلٹا، اور جنت نے ندا دی درے زہرا سے پلٹا، کہنے لگا رضوان
रहा واہ 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 मैं कुछ सोच रहा हूँ और सूरज तो पलटता है इशारे से अली के सूरज तो पलटता है इशारे से अली के ऐ कुदरत सुबहान मैं कुछ सोच रहा हूँ मैं कुछ सोच रहा हूँ ऐसा किए सलमान मैं कुछ सोच रहा हूँ اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، یہ تھے فرزاد موسوی، اور اب ایک اور انتہائی خوبصورت آواز، بہترین کلام جناب علی رضوی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ساؤنڈ کمر انکل، آپ کو میری اگر آواز آ رہی ہے تو مجھے بتا دے گا۔ ہاں آواز آ رہی ہے تمہاری جی، ایک اور درود پڑھ دیں، محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بات یہ تو بہت ہی ہے آسان سی، کیا کرے مصطفیٰ اگر نہ سمجھے کوئی، صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں نبی، میں ہوں جس کا میرے بعد اس کا ولی علی ہے، علی علی ہے، علی، واہ واہ واہ، علی ہے، علی گونجتی تھی صدارن میں جب امر کی، آئے مد مقابل میرے ہے کوئی، دیکھ کر سورماؤں کا چہرہ نبی، سوچ میں تھے کہ حیدر نے آواز دی، علی ہے، علی یوں تو لے کر گئے رن کو لشکر سبھی، جنگ خیبر مگر فتح ہو نہ سکی، اب چلا ہے علم لے کے ایسا جری، خاک ہو جائے گی مرحبی انتری، علی ہے، علی علی ہے، علی اور بستر مصطفیٰ پر دل مصطفیٰ، رات بھر چین کی نیند سوتا رہا، ٹولہ اہل شر خوف سے چیخ اٹھا، صبح اٹھ کر جو حیدر نے انگڑائی لی، علی ہے، علی حکم معبود سے توڑنے بت قدا، جب چلے سوئے کعبہ حبیب خدا، آگے پیچھے سبھی تھے مگر یہ بتا، دوش احمد پہ معراج کس کو ملی، علی ہے، علی
صلی اللہ صلی اللہ محمد محمد وجل فرجہم۔ خواتین و حضرات، یہ محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام کی یوم ولادت کے سلسلے میں۔ قبلہ مولانا افسر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن، لیکن ان سے قبل میں درخواست کروں گا شبات حسین صاحب سے اپنا منظوم خراج عقیدت بارگاہ امام میں پیش کریں گے۔ جناب شبات حسین۔ السلام علیکم مومنین و مومنات، وعلیکم السلام۔ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں عید امام محمد تقی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ 4 مصرے پہلے محمد کی شان میں۔ کتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے، کتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے، عرش بھی سایہ دیوار نظر آتا ہے۔ واہ، تو نے جس روز سے دشمن کی عادت کی ہے، ادھر کفر اس روز سے بیمار نظر آتا ہے، کتنا اونچا تیرا کردار نظر آتا ہے۔ صلوات محمد صلی اللہ جس محمد تقی علیہ السلام کا دوران عقیدت پیش کرنے جا رہا ہوں، پیش پہلے محمد اور دوسرے ان محمد کے بیچ میں جو رشتہ ہے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ دونوں ہی ایک نور کے ٹکڑے ہیں دہر میں، دونوں ہی مستحق ہیں درود و سلام کے۔ یکساں رہا علی و محمد کا لفظ بھی، معصوم 4 ہیں ایک ایک نام کے۔ اور تھوڑا سا منظر آپ کو پیش کرتا چلوں کہ محمد تقی علیہ السلام کی عمر بڑی ہی مختصر رہی، 24-25 سال کی، اور اس میں ہارون رشید اور اس کے بعد مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو جب شہید کر دیا تو امام محمد تقی علیہ السلام کو بلایا اور ایک بار ملاقات ہوئی تو ملاقات میں ایک امتحان لیا، کیونکہ امام محمد تقی علیہ السلام اس کی شان و شوکت اور فوجیوں سے ڈرے نہیں، وہ کھڑے رہے، تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ سارے کے سارے بچے بھاگ گئے، یہ کون سا بچہ ہے جو کہ نہیں بھاگا۔ اور اس کے بعد وہ دوسرا امتحان لیتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں مچھلی رکھ کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ قبلہ اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ اور آخر میں مامون اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے امام کو اپنا داماد چنتا ہے، اور انہی بیک گراؤنڈ میں چند اشعار پیش خدمت ہیں، بیک گراؤنڈ بتانا ضروری تھا تاکہ آپ اشعار کی باریکیوں کو پہچان سکیں۔ رحمت تلے ہے رحمت کردار پنجتن میں، رحمت تلے ہے رحمت کردار پنجتن میں، ارے جرت کہاں خزاں کی رکھ دے قدم چمن میں،
جرت کہاں خزاں کی، رکھ دے قدم چمن میں، یہ 14 عصمتوں کے پیکر ہیں ایک جیسے، یہ 14 عصمتوں کے پیکر ہیں ایک جیسے، حضور رفتار میں، عمل میں، کردار میں، سخن میں، حکام کی ہے عادت اس کو آزمانا، حکام کی ہے عادت فطرت کو آزمانا، ارے مٹھی کی کیا حقیقت وہ پوچھ جو من میں، مٹھی کی کیا حقیقت وہ پوچھ جو من میں، ڈر ڈر کہیں سے ہٹنا عادت نہیں ہے اپنی، ڈر کہیں سے ہٹنا عادت نہیں ہے اپنی، تاثیر خون زہرا ہے خون اور بدن میں، تاثیر خون زہرا ہے خون اور بدن میں، ارے مامون خود ہی اپنا داماد چن رہا ہے، مامون خود ہی اپنا داماد چن رہا ہے، کیا وصف جانے دیکھے ابن ابو الحسن میں، کیا وصف جانے دیکھے ابن ابو الحسن میں، عنوان الگ الگ ہیں خوشبو ہے ایک جیسی، یہ خاصیت ہے تنہا گلزار پنجتن میں، یہ خاصیت ہے تنہا گلزار پنجتن میں، جرت کہاں خزاں کی، رکھتے قدم چمن میں، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ شہباز حسین صاحب، اور اب میں درخواست کروں قبلہ مولانا افسر نقوی صاحب سے زحمت فرمائیں، خطاب فرمائیں گے اس وقت اجتماع سے۔ جناب مولانا افسر نقوی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم المکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ بالقاسم المصطفى محمد، اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس
وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. سب سے پہلے تو آپ مومنین کو اور آپ کے توسط سے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلسلہ عصمت و طہارت کے 11ویں اور سلسلہ امامت کے 9ویں تاجدار حضرت امام محمد بن علی التقی علیہ السلام کی ولادت بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں کائنات کے ہر مغموم دل کو شاد فرمائے انشاءاللہ. جہان ظاہر میں اتنی خوشیاں عطا فرمائے کہ ان کے ظاہری غموں کا مداوع ہو سکے. پروردگار آج کے یہ جتنے پارٹیسپینٹس ہیں انتہائی بہترین خوبصورت کلام پیش کیے گئے. پروردگار ان سبھی دوستان کے اقبال میں اضافہ عطا فرمائے اور حضرات سمیت سبھی مومنین کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اچھا حضور، چونکہ جشن ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ماشاءاللہ بھائی شباہت بھی سامنے موجود ہیں، جعفری صاحب موجود ہیں. اس کا مطلب ہے آدھے سے زیادہ مجمع میرے سامنے باہر موجود ہے، لہٰذا آپ کا ساتھ لازمی چاہیے ہوگا. میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اگر ہو سکے تو اپنے مائک بھی اوپن رکھیں تاکہ یہ جشن کا جو سلسلہ ہے 2 طرفہ ہو جائے اور مجھے رسپانس اس میں آپ کا محسوس ہوتا رہے تاکہ ایک اچھے انداز میں سلسلہ گفتگو آگے بڑھ سکے انشاءاللہ. میری تو ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے طالب علمانہ سی کہ پہلے 2-3 آئمہ کا ذکر چونکہ ہمارے ہاں اکثر کثیر تعداد میں ہوتا ہے تو آپ کے بعد جو آئمہ ہیں ان کا ذکر لازمی ہونا چاہیے. یہ خدا نے ہمیں کروڑہا ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں آئمہ آل محمد کا مطیع قرار دیا ہے. یہ اس سے بڑی کوئی نصیب کی بلندی نہیں ہو سکتی. آل محمد کے اس باعظمت سلسلے سے جڑنے سے آگے کوئی عظمت نہیں ہو سکتی. پروردگار کا یہ ہم پر بڑا احسان ہے. جس ہستی کے لیے آج ہم یہ انعقاد ہے اس محفل بابرکات کا، حضور وہ ہستی ہے جس کا نام بھی محمد ہے، کردار بھی محمد ہے. سبحان اللہ، بے شک. یہ وہ مقدس ذات ہے کہ جو اپنے ذات و صفات میں محمد ہے. صفت یہ خاص ہے آل محمد کی زمانے میں محمد ہی محمد ہے محمد کے گھرانے میں. سبحان اللہ، بے شک. ہر ہستی اپنے ظاہری کردار میں اصلاً نام کوئی ہو سکتا ہے مگر شخصیت ایک ہی ہے اور آل محمد کی شخصیت کا نام محمد ہے. سبحان اللہ. اور میں اکثر یہ جملہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم ان ہستیوں کو نبی نہیں مانتے، ہم انہیں محمد مانتے ہیں. محمد، سبحان اللہ، کیا باریکی ہے. واہ واہ واہ. بشریت محمد ہونے کا مطلب ہے محبوب خدا ہونا. تقاضۂ بشریت ہونا اور بات ہے، محبوب الہی ہونا اور بات. سبحان اللہ، بے شک. ذوات ہیں جو کہ اصلاً محبوبان الہی ہیں. یہ وہ ہیں جن سے خدا پیار کرتا ہے. اور حضور یہ وہ مقدس ہستی ہے، انہیں لقب جب دیا گیا، القاب ان کے کردار کی کسی نہ کسی ایسی ڈومینیٹنگ صفت کو مد نظر رکھ کے کیا گیا جو ان کے کردار میں زیادہ ظاہر ہو. لہٰذا کسی کو صادق قرار دیا گیا، کسی کو رضا قرار دیا گیا، کسی کو کاظم قرار دیا گیا، کسی کو تقی قرار دیا گیا، کسی کو نقی قرار دیا گیا. وہ ظاہری صفات میں جو صفت زیادہ واضح ہو کر دنیا کے سامنے آئی. معصوم کو تقی قرار دیا گیا. بہت سے القابات ہیں معصوم کے مگر جو ڈومینیٹ کرتا ہے، جس کو ہم جس صفت سے پہچانتے ہیں آل محمد کو، یہ بھی حسن آل محمد ہے جو 1400 سال بعد ناموں کی بجائے کرداروں سے پہچانے جاتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. کردار سے پہچانا جاتا ہے. تو وہ ہے تقی. اور تقی کیوں قرار دیا گیا؟ مختلف آراء ہیں جو کہ زیادہ واضح رائے ہے یہ ہے کہ معصوم جب آتے تھے نہ مصلی عبادت پر، جب حالت نماز میں آتے تھے تو خشیت الہی سے معصوم کانپتے تھے. آپ کے سارے بدن پہ
آپ کے بالوں سے لے کر تو ناخن، پاؤں کے ناخن تک آپ پر ایک لرزہ سا طاری ہو جائے. لہٰذا اس خشیت الہی سے آپ جو کانپتے تھے حالت نماز میں، اس کی بنیاد پر معصوم کو یہ لقب دیا گیا. اب یہ وہ صفت ہے جو مولا امیر کی نماز کی حالت میں بھی نظر آتا ہے. یعنی حالت نماز مولا امیر المومنین اور حالت نماز امام محمد تقی، یہ دونوں کی کیفیت بالکل ایک سی آپ کو روایات میں دکھائی دیتی. جیسے مولا امیر کی حالت نماز میں ہو جاتی تھی، وہی حالت امام تقی کی ہو جاتی. یقیناً دیگر ائمہ کا بھی یہی معاملہ ہوگا، مگر جن کی یہ واضح صفت تاریخ میں رقم کی، وہ یہ دو ہستیاں جن کی حالت نماز بالکل ایک سی ہوتی. اور مولا امیر نے اس کا وجہ بتائی کہ آخر کس وجہ سے یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یا کیا دل میں ہو تو یہ کیفیت اچیو ہوتی ہے. معصوم نے فرمایا، بڑا واضح فرمان سارا زمانہ جانتا ہے، آپ نے فرمایا دو حالات ہیں. جب میرا یہ دل کرتا کہ میں بیٹھ کر سنوں اور خدا بولے تو میں قرآن کو کھول لیتا ہوں، اور جب میرا دل آتا ہے کہ میں گفتگو کروں خدا سنے تو میں حالت نماز پہ آ جاؤں. یہ کیفیت تبھی اچیو ہوتی ہے جب انسان اس بات پر بلیو رکھے کہ جو میری زبان سے نکل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جس وقت حالت نماز میں انسان بول رہا ہے، یقین رکھے کہ اس وقت میں ہوں اور میرا پروردگار ہے، میرا خدا میرا سامع ہے. پھر جا کر یہ کیفیت اچیو ہوتی ہے. یہ بھی اعجاز کمال حضرت امیر المومنین ہے. معصوم تو وہ ہستی جس کے کلام کی بنیاد پر علماء نے لکھا کہ کلام امام الکلام ہوتا ہے. میں کہتا ہوں عظمت نماز بتا رہے تھے، عظمت بندگی پروردگار بتاتے بتاتے معاملے کو کتنا بلند علی نے کر دیا. پوری توجہ چاہوں گا، پہلا سنجھے میں واضح جملہ کرنے جا رہا ہوں. معصوم نے فرمایا جب میرا یہ دل کرے کہ میں بولوں اور خدا سنے تو میں حالت نماز میں آ جاتا ہوں. یعنی مولا نے عظمت نماز بتاتے بتاتے ہر انسان کو کلیم اللہ بننے کا فارمولہ بتایا. درود پڑھیے گا محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حضرات امام تقی علیہ السلام کی کمال ہے سیرت. اگر ظاہری سیرت بھی مولا امیر کی دیکھیں، مولا تقی علیہ السلام کی، کیونکہ آپ نے ان ہستیوں میں سے کسی ہستی کی عظمت ظاہری کو اگر درک کرنا ہے، ظاہری عظمت ہو گو کہ ان کی حقیقت باطنی کو بہت بلند ہے. ظاہری آپ نے امام کا اعجاز دیکھنا ہے نا، تو آپ کو ہمیشہ وہ ٹائم فریم دیکھنا پڑے گا کہ جس کے اندر ظاہراً وہ معصوم دنیا میں تھے. معصوم نے کیا کردار پیش کیا، معصوم کا سامنا کن حالات سے تھا، معصوم کن لوگوں کے مقابلے میں کھڑے تھے، ان لوگوں کا طریقہ کار کیا تھا، ان کی روش سیاست کیا تھی، ان کی روش افکار کیا تھی، امام نے اس میں کیا رول پلے کیا. لازمی ہے کہ ان حالات میں جا کر دیکھا. اور یاد رکھیں سیرت ائمہ ساری موجز نما. آپ پڑھیں، ہم ایک ظاہری کربلا کو دیکھتے ہیں، آپ ان ائمہ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو جگہ جگہ فکری کربلائیں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے. ہم نے ایک جنگ احد و بدر و خیبر کے اندر ہم نے توجہ ایک معصوم پر کی ہے. آپ ان کو دیکھیں کیسی کیسی علمی فکری جنگ بدر لڑتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ وہ ہستی ہے امام تقی، جس ہستی کا جو زمانہ ہے نا، امام کے سامنے جو کردار آئے، اللہ نے ہر دور کے اندر تولا و تبرہ دونوں کے حاملین دکھائے، دونوں کے مظاہر دکھائے ہیں. امام نے اگر ہمیں ابراہیم دکھائے ہیں تو دوسری طرف نمرود دکھایا ہے، فرعون دکھایا ہے تو اس کے سامنے موسیٰ دکھایا ہے. اس معصوم وقت، اس موسیٰ وقت، اس ابراہیم وقت، اس محمد وقت، اس مرتضی وقت، امام تقی کے سامنے جو کردار تھا اس کا نام تھا مامون عباسی. تاریخ الخلفاء میں اپنی ظاہری عیاری کے حوالے سے حضور اس کے ویسے تو اس کے لیے کتابوں نے لکھا، علماء نے لکھا معاویہ بنو عباس، مگر میں ایک طالب علمانہ ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں، اس کی سیاست کے اگر اوصاف کو انسان دیکھے، سیاست کی اس کے عیارانہ اگر روشوں کو دیکھے تو معاویہ بن ابو سفیان بھی اس کے سامنے کچھ دکھائی نہیں دے. یہ معاملہ اس کا اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. شاید ہی تاریخ خلفاء کا ایک آدھ خلیفہ ہی اس سے ایکسیڈ کر سکتے ہوں. یہ اس حد تک ظاہراً عیار انسان تھا جس کا نام ہے مامون عباسی، جس کے سامنے محمد تقی آئے. یہ مامون
کہ دیکھیں حالات کو سمجھنا بڑا لازم، جب تک ان حالات کو نہیں دیکھیں گے اس امام کی عظمت سمجھ نہیں آئے گی۔ یاد رکھیں 2-3 ائمہ سے ہماری ظاہری مجلس کی بناوٹ کا گزارا ہو سکتا ہے، مشیت الہی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے تھے، اسی لیے اس نے ائمہ کو 12 رکھا ہے، اور ان ائمہ کو خصوصاً پہلے 3-4 ائمہ کے بعد جو ائمہ آئے ہیں، حضور انہوں نے جس طرح اسلام بچایا ہے نا، انہیں بظاہر کسی کربلا میں کھڑے دکھائی نہ دیے، بظاہر کوئی صفین کی جنگ میں نہیں کھڑا ہوا، مگر انہوں نے علمی میدان میں بہت عظمت دکھائی، کیونکہ یہ وہ ٹینیور ہے بنو عباس کا جس کے اندر باقاعدہ عالم اسلام میں عقیدہ سازی کی گئی ہے، فقہ سازی کی گئی ہے۔ آج عالم اسلام میں جتنے مکاتب فکر ہیں ان کی ابتدا وہی دور ہے، علمی اور فکری حوالے سے، لہٰذا یہ وہ دور ہے جب اسلام میں نئے نئے فلسفے داخل ہو رہے تھے، کیونکہ جا کر چڑھائی کر دی، روم کے اوپر جا کے چڑھائی کر دی، یونان کے اوپر، ایسے پھر وہاں سے جب لوگ تو فاتح ہو گئے مگر تلواروں سے مفتوح ہوئے نا جی، تلواروں سے شکست کھائی تھی، لہٰذا ظاہراً تو کلمے پڑھ لیے مگر الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، مگر دین دلوں میں راسخ نہیں ہوا۔ وہ جو نئے نئے فلسفے لے کر، نئی نئی بحثیں لے کر وارد ہوئے ہیں اسلام کے مرکز میں، تو کوئی جواب دینے والے ہی نہیں تھا۔ ایسے میں اللہ نے اپنے دور کے محمد قرار دیا، جو کہ اس زمانہ جاہلیت کو واپس نہ آنے دے۔ خدا کی یہ روش ہے کہ جب زمانہ جاہلیت ہوتا ہے تو خدا اپنے محمد کو اتار دیتا ہے۔ پہلے زمانہ جاہلیت تھا تو محمد کے نور کے ذریعے روشنی بکھیری، جب دوبارہ سے زمانہ جاہلیت آنے لگا اللہ نے پھر سے وقت کے محمد کو اتار دیا زمانے کے، تاکہ جہالت نہ پنپ پائے بلکہ علم کا نور پھیلے۔ تو یہ وہ دور تھا، حقیقت ہے، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ جنہوں نے فتوحات کی، جنہوں نے جا کے چڑھائیاں کی، وہ تلوار چلانی جانتے تھے، انہوں نے اچھے سے چلائی، ہاں شکستیں دی، مگر کیا وہ علمی حوالے سے انہیں شکست دے سکے؟ نہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ لے جانے والے، تلواریں لے جانے والے، ظاہراً اسلام لے جانے والے خود علم سے واقف ہی نہیں تھے، لہٰذا جب وہ خود ہی علم نہیں رکھتے تھے تو پہنچانا کیا تھا؟ اسلام ایسے کسی مجاہد کو، پوری توجہ چاہوں گا جملہ لطیف پر، اسلام کسی ایسے مجاہد کو جانتا ہی نہیں ہے جو تلوار تو چلانی جانتا ہو، علم نہ جانتا ہو۔ اسلام چاہے وہ ظاہراً اپنا نام طالبان ہی کیوں نہ رکھ لیں، مگر وہ طالب علم نہیں ہو سکتے، وہ طالب جہالت ہی صرف ہو سکتے ہیں۔ نام ایسے مجاہد کو مانتا ہی نہیں ہے کہ جو جاہل ہو، جسے اپنے نظریے کا خود ہی نہ پتا ہو۔ بلکہ اگر آپ کی توجہ ہو، میں جشن کے ماحول کے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اسلام تو ایسا ورژن پیش کرتا ہے مجاہد کا، اس انداز کا مجاہد پیش کرتا ہے کہ اگر میدان جنگ میں کھڑا ہو تو اسد اللہ بن جائے، اگر ممبر پہ آئے تو لسان اللہ بن جائے۔ جزاک اللہ۔ تو حضور معاملہ یہ ہے کہ اس وجہ سے ایسی نئی ابحاث اسلام میں داخل ہوئی، تو ایسے میں لازم تھا کہ ان کو کنفرنٹ کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے۔ پھر بنو عباس کی پالیسی، بنو عباس نے کیا کیا؟ حضور اس وقت جان بوجھ کر ایسی ابحاث کو تقویت دیتے تھے کہ لوگ ایسی بحثوں میں الجھے رہیں ہر وقت۔ معروف فارمولہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے انسانیت کے خلاف، ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کا بھی یہی کام تھا، ایسی بحثوں میں ان کو لگا دو، یہ آپس میں لڑتے مرتے رہے ہیں علمی، لہٰذا مناظروں میں وقت گزرتا رہے، بحثوں میں گزرتا رہے، اور جو بیٹھ کر استحصال کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، ان حکمرانوں کی طرف کوئی نہ دیکھے، لہٰذا جان بوجھ کے ایسی بحثوں کو تقویت دی گئی۔ ایسے عالم بھیجے گئے، سو کالڈ علماء بنائے گئے بلاد اسلامیہ میں، جن کا کام یہی تھا کہ لوگوں کو فکری اور علمی مسائل کے اندر الجھائے رکھے۔ لہٰذا اس میں خلق قرآن کا مسئلہ آ رہا ہے، صفات پروردگار کا آ رہا ہے، حاضر و ناظر کا آ رہا ہے، نور و بشر کا آ رہا ہے، اس کے اندر جبر و تفویض کے مسائل آ رہے ہیں، لہٰذا ایسی بحثوں کو الجھا کے رکھو، لوگ ہر وقت ایک دوسرے کی جان کو آتے رہیں اور ہم بیٹھ کر استحصال کرتے۔ اب ایسے میں مامون عباسی آتا ہے۔ حضور مامون عباسی یہ ایک بڑا عجیب کردار تھا، جس طرح ابھی شباہت بھائی نے جب کلام پڑھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس حد تک متاثر ہوا امام کی ذات سے کہ اس نے امام کو اپنی بیٹی دی۔ اب ذرا اس کو ایک دوسرے انداز میں سنیے گا۔ مامون عباسی یہ ایک بڑا تاریخ خلفاء کا نا ایک بڑا عجیب کردار تھا۔
حقیقتاً اگر آپ اس کی ظاہری روش کو دیکھیں نا، وہ تقریباً بنی امیہ اور بنو عباس کے جتنے خلفاء، پہلے ظاہراً 4 خلفاء جنہیں سواد اعظم میں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اگر ان کے بعد کے معاملات میں دیکھا جائے اس کے معاملات بڑے مختلف تھے۔ پہلے 4 خلفائے راشدین جنہیں امت اسلامیہ تسلیم کرتی ہے، ان کی ظاہری روش بہرحال یہی تھی کہ مسجد کے اندر خلیفۃ المسلمین بیٹھا کرتے تھے، لوگ آتے تھے، ڈائریکٹ ایکسس ان کو حاصل تھی خلیفہ تک، اور انہوں نے کوئی علیحدہ سے دربار یا اپنے لیے محل تعمیر نہیں کیے، اور یہ بھی ہے کہ وہ نمازوں کو ظاہراً لیڈ بھی کیا کرتے تھے اور نمازیں بظاہر خود ہی وہ پڑھایا کرتے تھے، اور ان کی روش یہ رہتی تھی کہ بہرحال چونکہ نبی کے زمانے سے قربت تھی، لہٰذا نبی کے جو آثار تھے ان کا بہرحال ایک تھوڑا بہت شائبہ اس میں مل جاتا تھا۔ میں یقین صاحبان فکر سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بات عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال میں نیتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ظاہر کی بات کر رہا ہوں۔ تو پہلے 4 خلفاء میں یہ معاملہ رہتا تھا، مگر جب خلافت ظاہراً بنی امیہ کے پاس گئی، اب یہاں روش تبدیل ہو گئی خلافت کی۔ اب کیا ہے کہ پہلے مسجد میں خلیفہ کی سٹنگ ہوتی تھی، نہیں، اب اس کے لیے ایک باقاعدہ الگ سے جگہ بنائی گئی، اس کے لیے اب نئے جگہیں قائم کی گئی، باقاعدہ دربار قائم کیے گئے۔ اب خلیفہ لازمی نہیں ہے وہ ہر وقت نماز لیڈ کرے گا، کبھی دل آئے گا تو وہ عید کی یا دیگر نمازیں یا جمعہ یا مختلف نمازیں لیڈ کرے گا، ہر نماز لیڈ نہیں کرے گا، اس کے لیے علیحدہ سے رکھے گئے، بلکہ خلیفہ نے اپنے لیے علیحدہ ٹھاٹ بھاٹ، پھر باہر خدام کھڑے کیے گئے، تلواریں لے کر خدام کھڑے ہیں، ایک سپاہی ماحول ہے، ہر شخص کو ایکسس حاصل نہیں ہے کہ وہ جائے اور جا کے خلیفۃ المسلمین جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس سے مل لے۔ پھر مزید روش آگے بڑھنا شروع ہوئی تو وہی کہ جہاں پر بہرحال چلو اب ایک دربار بن چکا ہے، درباری آداب آ گئے ہیں، اس میں خدام کھڑے ہیں اور نیزہ بردار کھڑے ہیں، اب اس کے اندر شاعری اور موسیقی کا آغاز ہو چکا ہے، اب اس کے اندر ہر وقت دربار میں گویے بیٹھے ہیں اور شعراء بیٹھے ہیں اور خلیفہ کی عظمت پہ قصیدہ خوانی کی جا رہی ہے۔ پھر معاملہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو بدقسمتی سے رقص و سرور کے معاملات داخل ہو جاتے ہیں۔ اب باقاعدہ خلیفۃ المسلمین زمانے کے سامنے بیٹھ کر علل اعلان شراب و خمار کے اندر مبنی ہے اور وہ ملوث ہے اور سب کو دکھائی دے رہا ہے، یعنی معاملات آہستہ آہستہ بتدریج ورس ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور جس وقت مامون عباسی کا زمانہ آتا ہے تو یہ روش اپنے عروج پر۔ اچھا، جب یہ آیا تو اس نے ایک مرتبہ آ کر زمانے کو وہ پرانے خلفاء، ابتدائی خلفاء کی یاد تازہ کر دی۔ بظاہر زمانے کے سامنے اس کی روش بدل گئی، وہاں سے شراب کو ہٹایا گیا، وہاں سے رقص و سرور کی محفلیں ختم کی گئی، بلکہ دربار میں بظاہر علمی ماحول قائم ہو گیا۔ اس کا مشغلہ کیا تھا؟ دیکھیں، دشمن شناسی بڑی لازمی، جب تک آپ دشمن نہیں سمجھیں گے آپ کو اہل حق کی عظمت سمجھ نہیں آئے گی، امام کی عظمت سمجھنی ہے، دشمن کو پہچانا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے علمی ماحول قائم کر دیا۔ اب کیا ہے کہ جہاں رقص و سرور کی محفلیں ہوتی تھیں وہاں علماء بیٹھے ہیں، مختلف مکاتب فکر کے علماء، مختلف افراد بیٹھے ہیں اور ان کی بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ اس کو اتنا شوق تھا علمی محفلیں اور خصوصاً مناظرہ کروانے کا، اور مختلف الفکر علماء کو ساتھ بٹھا کر یہ مناظرے کرتا تھا، بلکہ علماء نے اس کے متعلق لکھا ہے، اس کے کردار کے متعلق، یہ خود بڑا طاق تھا مناظرے میں، یعنی بحث کروا کے مختلف الفکر علماء سے بحثیں کر کے یہ خود بڑا طاق تھا، اور یہ خود بڑی بہترین بحث کر لیا کرتا تھا اور بہترین مناظر بن چکا تھا خود بھی۔ اب دیکھا جائے تو ظاہراً روش بڑی مختلف ہے اور بڑی علمی روش ہے، اور مقصد پیچھے کیا ہے؟ میں قطعاً بھی بدبختی قصیدہ خوانی نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیں یہ وہ ملعون ہے جو قاتل امام ہشتم ہے، یہ 8ویں امام کا قاتل ہے، مامون عباسی، جس کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں۔ اور حضور میں حیران رہ گیا یہ بات پڑھ کر، یہ ملعون اتنا عجیب و غریب تھا، یعنی اس کا جس طرح پچھلے خلیفوں کی عادت تھی کہ لوگوں کو لڑانا، سازشیں کرنا، بدبختیاں کرنا، مال و دولت لوٹنا، اس بدبخت کو عادت تھی فکری حوالے سے لوٹنا۔ یہ بھی اچھی نیت سے مناظرے نہیں بحثیں نہیں کرواتا تھا، اس کا ظاہراً یہ بنو عباس کے جو خلفاء ہوتے تھے یہ معتزلہ فکر، اسلام کے جو 3 نظریاتی مکاتب ہیں کلامی حوالے سے، معتزلہ، اشاعرہ اور ہم امامیہ، یہ معتزلہ فکر کا حامل تھے، جو کہ ویسے تھوڑی لائٹ فکر ہے اور مکتب تشیع سے بعض معاملات کے اندر خصوصاً عدل الہی کے اندر
हेलो, کیا ہو گیا؟ पता नहीं, मैं इनको मरियम को पूछता हूँ, मेरा ख्याल है मौलाना की तरफ से हुआ है। जाफी साहब मैं आपको कॉल करने वाला था, कुछ आवाज नहीं है जी। ہاں کچھ گڑبڑ ہو گئی اس وقت آواز میں، وہ شاید دراصل ایک لاہور سے ہوا ہے کچھ. یہاں بالکل سے کچھ نہیں آ رہا. ہاں نہیں بالکل نہیں ہو رہا. وہ ابھی دیکھیے وہ کال کر رہے ہیں یہ پاس، کچھ گڑبڑ ہو گئی لائن میں. رہے آن لائن اور آپ ابھی پتہ چل جاتا ہے. ایسا پہلے کبھی ہوا نہیں ہے. ہاں جی جی ضرور پڑھیے گا محمد علیہ محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. انٹرپشن کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میری آواز آ رہی ہے حضور؟ جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. ضرور پڑھیے گا محمد علیہ محمد کی ذات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. انٹرپشن کے لیے معذرت چاہتا ہوں. یقیناً میری بات آپ حضرات تک پہنچ رہی ہوگی جہاں پر ہم بات کر رہے تھے مامور عباسی کے کردار کے اوپر. تو حضور معاملہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ مولا امیر کی ولایت تک منوا لیتا تھا. یعنی ظاہراً یہ بظاہر یہ اتنی اس نے کنفیوژن اپنے کردار کے حوالے سے پھیلائی کہ آج بھی اس کے حوالے سے کنفیوژن موجود ہے کہ اس کے ذاتی واقعی عقائد اور نظریات کیا تھے. آیا اس کے بظاہر اعمال اس نے امام رضا علیہ السلام کو لا کر اپنے پہلو میں بٹھایا اور اپنا جانشین ڈکلیئر کر دیا. اب یہ ایک ایسی روش ہے جس پہ امامیہ علماء کو کنفیوژن ہے کہ اس کی اصل نیت کیا تھی، اسے علماء ڈسکس کرتے. آیا یہ واقعی حبدار اہل بیت تھا یا اس کے پیچھے کوئی سازش تھی؟ بے عین ہی علماء سواد اعظم اس کو لے کر کنفیوز ہیں کہ اس کے ظاہری نظریات اور عقائد کیا تھے. تو اس کا ایک بڑا عجیب و غریب کردار ہے. اس کو میں ایک طالب علمانہ انداز سے پیش کرتا ہوں اور اس کو تاکہ ایک جشن کا ماحول بھی بہرحال قائم رہے اور آپ اس کی اصل روش کو بھی، سیاست کو سمجھ سکیں. دیکھیں اس سے پچھلے جو خلفاء تھے اس نے بڑے غور کیا کہ اہل بیت کے ساتھ کیا کیا جائے بنیادی طور پہ. کیوں؟ اس نے دیکھ لیا، یہاں میں آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا اور رسپانس چاہوں گا تاکہ مجھے پتہ لگے میری بات پہنچ رہی ہے. حضور اس نے غور کیا کہ آج تک ائمہ اطہار کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا ہے. یعنی جسے میں انتہائی مختصراً، کیونکہ جشن ہے میں زیادہ بحث کو پھیلاؤں نا، اگر میں ایک مختصر ماحول میں آپ سے عرض کروں، اس نے روش پر غور کیا. آج سے پچھلے جو میرے سے پہلے حکمران گزرے انہوں نے آل محمد کو کیسے ڈیل کرنے کی کوشش کی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا. یعنی اس کو میں ایک خطیبانہ انداز میں اگر عرض کروں، اس نے غور کیا کہ اگر ان سے جنگ کی تو یہ یزید بنا دیں گے، اگر ان سے جنگ کی تو یہ یزید بنا دیں گے، اور اگر منافقت سے صلح کی تو یزید کا بھی باپ بنا دیں گے. یعنی آل محمد کے ساتھ نجس سیاست کریں گے تب بھی معاملہ خراب ہے، اگر آل محمد کے ساتھ جنگ کریں گے تو تب بھی معاملہ خراب ہے. تو کیا کیا جائے؟ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، تب بھی پرابلم ہے. اگر جنگ کریں گے تو یزید بنا دیں گے، منافقت سے صلح کریں گے تو معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تو یہ جعفر صادق بن کر علم پھیلا دیں گے. سبحان اللہ. پھر جہالت کا کاروبار کیسے چلے گا؟ پھر یہ
حکومتیں کیسے قائم رہیں گی جن کی بنیاد ہی لوگوں کی جہالت ہے؟ لہٰذا ان سے جنگ کی تو یزید بنا دیں گے، منافقت سے صلح کی تو پھر یہ معاملہ اور بھی سنگین ہو جائے گا، اگر انہیں ان کے حال پہ چھوڑا جعفر صادق بنا دیں گے تو کیا کرو؟ مامون وہ عیار ہے جس نے سوچا نہیں پھر چھوٹے موٹے معاملے سے عمل نہیں ہوگا، پھر بڑی منافقت کے سبق پہ عمل کرنا چاہیے۔ جب جنگ اور صلح دونوں ممکن نہ ہو تو پھر بیٹی دی جائے اور داماد بنا لیا جائے۔ واہ واہ واہ، کیا تفسیر ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے مولانا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج۔ تو حضور یہ ایک سیاسی چال تھی بنیادی طور پر، اس بات کو سمجھیے گا۔ کردار معصومین سے جہاں تک متاثر ہونے کی بات ہے، یاد رکھیں وہ چاہے معاویہ بن امیہ ہو چاہے یہ معاویہ بن عباس ہو، یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ مقام اہل بیت کیا ہے، ان کو بالکل واضح تھا کہ حق اگر ہے تو اسی گھرانے کے ساتھ ہے، مگر یہ وہ ظاہری سیاست اور روش ہے جو کہ پسر سعد جیسے کوئی حکومت رے کے لیے قتل امام حسین تک لے جاتی ہے۔ حضور یہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اصلاً کیا ہے، مگر لالچ ایسا تھا، اب سامنے تھے امام، اب یہ جانتا تھا، اس کی روش یہ تھی کیونکہ یہ اپنے بھائی امین کو شکست دے کر اقتدار پہ آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہارون الرشید کے دو بیٹے تھے، مامون و امین۔ امین عربی ماں سے تھا، یہ بدبخت اجمی ماں سے تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب ان کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو مامون کو سپورٹ کرتے ہیں ایرانینز، جہاں سے اس کی والدہ کا تعلق تھا، یعنی پرشین، اور امین کو سپورٹ کرتے ہیں عرب، کیونکہ اس کی ماں اہل عرب میں سے تھی۔ یہ جو سپورٹ سے اقتدار میں آیا تھا، لہذا جو عرب حصہ تھا اس کے خاندان کا وہ دلوں میں اس کا قائل نہیں تھا۔ اب انہیں بلیک میل کرنے کے لیے کہ اچھا تم میرے اقتدار کے پیچھے ہو، چلو ٹھیک ہے، یہ جو خاندان بنو عباسیہ میں حکومت چلی آ رہی ہے نا، میں اس کو ویسے ہی بنو عباس سے ختم کر کے اسے پلٹا دوں گا آل محمد کی ذات کو۔ اس نے امام رضا کو وہاں سے اٹھایا، مدینے سے زبردستی اپنے پاس لایا، لا کر اپنے پہلو میں بٹھا کر امام کو اپنا ولی عہد قرار دے دی۔ اب دیکھیں ایک ہی تیر سے کتنے شکار ہو رہے ہیں، ایک طرف علوی شہزادے آئے روز کھڑے ہو کر بغاوتیں کر رہے ہیں، اس نے ان کو بھی پرسکون کر دیا کہ اب میرے سے کیسا لڑنا، کیونکہ دیکھو جو تمہارا قائد و سربراہ ہے، تمہارا آل محمد کا امام ہے، وہی تو میرا جانشین ہے، اقتدار تو بہرحال تمہارے میں پلٹ جانا ہے۔ لہٰذا انہیں بھی ایک طرف تسلی کروائی، اپنے عربی حصے کو خاندان کے بتا دیا کہ دیکھ لو اگر تم میرے خلاف سازش کرو گے تم سے تو گئی یہ خلافت، یہ آل محمد میں پلٹ جائے گی۔ پھر وہ جانتا ہے کہ آل محمد کا امام یہ مدینے میں بیٹھے ہیں نا، تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے مرکز میں بیٹھے ہیں، ان کے عشاق ہر جگہ سے ان کے ارد گرد پہلو میں اکٹھے ہوں گے، ہمارے خلاف کسی بھی وقت قیام ہو سکتا ہے، لہٰذا انہیں وہاں سے نکالو، بظاہر احترام سے، بظاہر رشتہ بنا کے، انہیں بیٹی دے کر، داماد بنا کر، مگر سونے کے پنجرے میں بند کر دو، کوئی ان سے مل نہ سکے۔ ان کا موقف کیا ہے، اس کے ریپریزنٹیٹو حکومت بن جائے، ان کو بند کر کے اپنے پاس بٹھا لو۔ ایک ہی اس نے تیر سے کتنے شکار کر لیا۔ اب حضور معاملہ یہ ہے کہ چونکہ باہر اس کی سیاسی مجبوری تھی، اس کا اپنا خاندان بٹا ہوا تھا، عرب و عجم کی بحث اس کے خاندان میں جاری تھی۔ یہیں پر اگر آپ کی توجہ جشن کا ماحول بنانے کے لیے جملہ عرض کروں گا، اور وہ جملہ کس کے، علامہ ذیشان جوادی مرحوم کا، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں ہارون رشید نے کیا کیا تھا، ہارون نے بنیادی طور پہ اپنی زندگی میں ان دونوں میں اقتدار تقسیم کر لیا تھا، وہ بھی جانتا تھا ان کا بعد میں معاملہ خراب ہے، تو اس نے بظاہر امام موسیٰ کاظم کا قاتل ہارون رشید ملعون، اس نے اپنے دور میں دونوں بیٹوں میں حکومت تقسیم کر دی تھی، اور اس کو امید یہ اپنا اپنا حصہ لے کر کانے ہو جائیں گے، مگر ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے باپ کو ایک جگہ کے اوپر پھینک دیا، ایک گاؤں میں۔ بڑا بدبخت انجام ہے ہارون رشید کا، خدا کی اس پہ لعنت ہو، قاتل امام انتہائی ذلیل ہو کر دنیا سے جاتا ہے، اور ان دونوں میں آپس میں ٹسل شروع ہو گئی اقتدار پہ۔ اس پہ ذیشان جوادی صاحب نے نقوش عصمت میں بڑا سادہ سا مگر اتنا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اور ہمیشہ میں تبرک عرض کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی روح کے درجات کی بلندی کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں۔ کمال یہ دیکھیے، انہوں نے فرمایا دیکھو تو صحیح دنیا والوں، تمہیں فرق نظر نہیں آتا، دیکھو تو صحیح، ایک باپ نے ظاہری اقتدار دو بیٹوں میں تقسیم کیا، مگر ہوا کیا، دو بیٹوں میں اقتدار تقسیم کیا، وہ ایک دوسرے کی گردن مارنے پر آ گئے، وہ ایک دوسرے سے جنگ کرنے پر آ گئے۔ فرماتے ہیں حیف ہے اس دنیا پر کہ دنیا کا اقتدار دو بھائیوں میں تقسیم ہوا تو وہ جنگ پر آ گئے۔ سلام ہے اس گھرانے پر کہ اللہ کے نبی نے حسن و حسین میں اللہ کی جنت تقسیم کر دی، کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا شہزادوں۔ واہ واہ واہ، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
سبحان اللہ، کیا جملہ تھا کیا قبلہ، سبحان اللہ. جوادی صاحب کے اللہ درجات بلند کرے. الہی آمین. دیکھو تو صحیح ہے دنیا کتنی بدبخت ہے. یوں ہی نہیں، معصوم نے بکری کی چیخ سے زیادہ حقیر قرار دیا. معصوم نے فرمایا، وہ کمال ہے، ذیشان جوادی صاحب نے فرمایا 2 معصوموں میں اللہ نے جنت تقسیم کر دی. اللہ کے نبی نے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور یہاں دنیا کے ٹکڑے کی خاطر مرتے دکھائی دیتے ہیں. اب دیکھیے اس پر رکھ کے جو اگلا جملہ کہا ہے وہ بھی اتنا ہی لطیف ہے. فرماتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے نا تربیتوں کے فرق. زمانہ دیکھے کجا زماں میں حکومت کو تھام کر جوان ہونے والے، کجا نبی کی زلفوں کو تھام کر جوان ہونے والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اجل فرجہم. تو حضور یہ معاملہ تھا بنیادی طور پہ. مامون عباسی جانتا تھا کہ ان کو ان کی اس میں مرکز میں نہیں رہنے دینا، وہاں سے نکالا. اس نے باقاعدہ ایک کارڈ کھیلا، اس نے ایک سازش کی بنیادی طور پہ. بظاہر وہ امام تقی کو اپنا داماد بنا کر لا رہا ہے، وہ امام رضا کو داماد بنا، مگر یہ اس نے سیکھا تھا. وہ جانتا تھا کہ ان کے ساتھ وہ کرنا چاہیے کچھ اور روش. اب اپنائی تو زمانہ جانتا ہے کہ خلفاء کی کیا روش رہی ہے. میں واضح ذلیل ہو جاؤں گا، مگر سیاست کا ایک الگ رخ آ گیا، سیاست کی ایک نئی چال آ گئی. اب اس نے لایا. اب یہ دیکھیے یہ بھی خدا کا کمال. اور یہ بھی چلیے ذیشان جوادی صاحب کی عظمت پر ایک اور میں جملہ عرض کر دوں انہی کی طرف سے. چلیں آج کے جشن میں ان کو بھی شریک اجر کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کمال. اب یہ بات میں اپنی طالب علمانہ تجزیے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں. حضور نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں ان کے مرکز سے نکالو تاکہ یہ بے نام ہو جائے، یہ بے نشان ہو جائے، کوئی ان کو پہچان نہ سکے. کیوں؟ اپنے مرکز میں بیٹھے ہوں گے، لوگ ارد گرد اکٹھے ہوں گے، معاملہ خراب ہوگا. تو نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ گمنام ہو جائیں، ان سے کوئی ربط نہ رہ سکے. اچھا، جتنے آئمہ کو وقت کے حکمرانوں نے نکالا وہ کون کون سے آئمہ ہیں؟ سب سے پہلے مولا حسین علیہ السلام. مولا حسین علیہ السلام وہ پہلے امام ہیں جن سے زبردستی مدینہ چھڑایا گیا. امام نہیں چاہتے تھے. ابھی 28 رجب آ رہی ہے، 28 رجب کے جب آپ واقعات پڑھتے ہیں آپ دیکھیں قبر رسول سے مخاطب ہو کر معصوم نے جو گفتگو کی ہے واضح ہے امام مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، جبرن مدینہ چھوڑا. امام حسین کے بعد جس امام نے مدینہ چھوڑا ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ذات مقدس ہے. امام موسیٰ کاظم کے بھی تقریباً ابھی 25 رجب آ رہی ہے، 28 رجب 25 رجب دونوں تاریخوں میں آپ واقعات پڑھیں. امام موسیٰ کاظم 25 رجب شہادت ہے جن کی، امام نے قبر رسول پر مجھے تو ایسا لگتا ہے منظر ہی مختلف نہیں ہے، وہی منظر ہے. اگر آپ پڑھیں تو عموماً مسائل میں وہ روایتیں آپ کے سامنے آتی بھی ہیں. حتیٰ امام نے جو قبر مصطفیٰ سے مخاطب ہو کر کلام کیا ہے وہ تقریباً امام حسین والے الفاظ ہیں. نہیں مدینہ چھوڑنا چاہتے تھے، زبردستی چھڑایا. امام موسیٰ کاظم کے بعد امام رضا علیہ السلام، پھر امام تقی علیہ السلام، پھر امام نقی علیہ السلام، پھر امام حسن عسکری علیہ السلام. یہ 12 میں سے 6 معصوم وہ ہیں، 6 ائمہ وہ ہیں جنہیں زبردستی مدینہ چھڑایا گیا. اور ان 6 کے 6 میں سے کوئی مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا. اور 6 کے 6 کو مدینہ چھڑانے کے پیچھے وقت کا حکمران موجود تھا. اور مقصد اور روش یہی تھی کہ ان کو جب تک یہ مرکز میں بیٹھے ہیں ہمارے لیے خطرہ ہے، انہیں وہاں سے نکالو، یہ بے نام ہو جائیں، یہ بے نشان ہو جائیں، انہیں کوئی پہچانے گا نہیں، کوئی سلام کرنے والا نہیں، کوئی ملنے والا نہیں. حضور مشیت الہی کا کتنا حسین انتقام ہے. مشیت الہی کا اسے کہتے ہیں واللہ خیر الماکرین. جن 6 کو زبردستی مدینہ چھڑایا تھا، مولا علی کے بعد یہی 6 وہ امام ہیں جن کے عالی شان روزے زمانے میں بنے ہوئے ہیں. روئے ارض پر 6 بہترین روزے جن ہستیوں کے بنے ہیں وہ یہی 6 امام ہیں. اتفاق جو مدینے میں رہ گئے ان کا روزہ نہ بن سکا، ان کے ہاں وہ معاملہ نہ رہا. ان 6 کو مشیت الہی جلال میں آ گئی. بدبختو تم چاہتے ہو ان پر کوئی سلام کرنے والا نظر نہ آئے، تم دیکھو صحیح انہیں وہ شوکت عطا کروں گا کہ ہر وقت عشاق ان کی قبروں کے ارد گرد اکٹھے ہوتے رہیں گے، ہر وقت سلام ان پر جاری رہیں گے. تم چاہتے ہو انہیں کوئی پہچانے نہ، ہر وقت دنیا ان کے زیارت نامے پڑھتی رہے گی، دنیا جا کر جبین عقیدت کو ان کے در پہ جھکاتی چلی جائے گی. مگر لطف یہ ہے، علامہ ذیشان جوادی نے جو جملہ فرمایا کمال ہے. وہ فرماتے ہیں دنیا والوں کمال دیکھو، ان 6 کو جن بدبختوں نے نکالا تھا مقصد یہ تھا یہ بے نشان ہو جائیں، یہ مٹ جائیں. ان کے تو عالی شان روزے زمانے میں ہیں،
پر جن بدبختوں نے نکالا تھا آج ان میں سے کسی ایک کی بھی ڈکلیئر قبر زمانے میں موجود نہیں ہے، قبر بھی نصیب نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں اتنے جو فضائل لکھتے ہو، کتابیں کالی کرتے ہو، بنو عباس کے علمی کارنامے، بنو عباس کے فلاں کارنامے، فرماتے ہیں ایک کتاب چھاپنے سے کم خرچہ آتا ہے ایک ڈھیری بنا کے کسی بدبخت کی قبر ہی قرار دے دو۔ اتنے ہی عظیم تھے تو کہاں غرق ہو گئے، اتنے عظیم کہاں ہو گئے۔ اس کے بعد انتہائی سادہ مگر خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کوئی کیسے ان کے نشانوں کو واضح کرے جنہیں خدائی بے نشان کرتے اصل ہے۔ بے شک پڑھیے گا محمد والے محمد کی ذات، اللہم صلی علی محمد والے محمد توجہ فرما رہے ہیں حضرات۔ تو حضور اللہ نے عزت و احترام دی ہے تو اس انداز میں دنیا نہیں ختم کرنا چاہتی، خدا نے فرمایا میں تمہیں غرق کر دوں گا، انہیں سرفراز اور بلند رکھوں گا۔ حضور اس بہرحال وقت مختصر ہے، میں ایک واقعہ لازمی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں امام تقی کی ذرا عظمت اور جلال دیکھیے گا، ہمارے لیے باب نصیحت ہے اور اس پہ میں آپ کی زحمت بعد میں تمام کرتا ہوں۔ حضور کمال یہ دیکھیے، امام تقی علیہ السلام کو جب اس نے بلایا نا، اب بنی عباس پہلی بڑے فرسٹریٹڈ تھے کہ پہلے اس نے امام رضا کو لا کر اپنا وارث قرار دیا، ولی عہد قرار دیا تھا۔ اس پہ جو بنو عباس تھے وہ مامون سے راضی نہیں تھے، ظاہر ہے انہیں مامون کی جو سازش اور وہ اس کو وہ پوری طرح درک نہیں کرتے، بظاہر وہ بڑا احترام آئمہ عصمت کا کرتا دکھائی دیتا تھا۔ جب اس نے امام تقی کو بلایا نا، اب تو ان کے مزاج بالکل ہی بدل۔ انہوں نے کہا دیکھ پہلے تو لے کر آیا امام علی بن موسیٰ رضا، امام علی بن موسیٰ رضا ظاہری سن و سال میں بھی بہرحال اس نہج پہ تھے، ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی، اب تو ایک 7-8 سال کے بچے کو لا کر ہمارے اوپر تو بٹھا رہا، تو ایک 7-8 سال کے بچے کو اپنا ولی عہد قرار دے گا، اب یہ بچہ ہمارے اوپر مطلب کہ وہ آ کر بیٹھ جائے گا اور دوسروں کی گردنوں پہ تو لا کے بٹھا رہا۔ مامون جانتا تھا یہ سارے محمد ہیں، یہ سارے علی ہیں، اب یاد رکھو جسے تم بچہ کہہ رہے ہو نا یہ علی ہے، ہاں تمہیں واقفیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں دیکھو بہرحال بظاہر ایک بچہ ہے۔ اچھا اب مامون کیونکہ ہر حکمران چاہتا ہے جب وہ فیصلہ کرے تو اسے تسلیم کیا جائے، مامون نے کہا اچھا پھر میں ذرا منواتا ہوں ان سے، ان کو میں بتاؤں کہ یہ ہے، کیونکہ مقام تو بدبخت سب جانتا ہے۔ یاد رکھیے گا اپنا حبدار پہچانے یا نہ پہچانے علی کو، حاکم شام مولا علی کو جانتا تھا، اس بات کو یاد رکھیں۔ ان بدبختوں کو پتہ ہوتا ہے ان کی عظمت کیا ہے، یہ اور بات ہے دشمنی کے اوپر آ جائے۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم کس طرح سے دیکھنا چاہتے ہو، انہوں نے کہا اس بچے کا کیا فضل ہے، اس میں علم کیا ہے، اس کی روش کیا ہے، بات کرو۔ مامون نے کہا ٹھیک ہے میں ایک بحث کروا دیتا ہوں، مناظرہ کر لیتے، تم سمجھتے ہو۔ اس نے مولا تقی علیہ السلام کو جب لے کر آیا اپنے دارالحکومت میں، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر تم ایسا کرو انتخاب کر لو کس عالم دین کا، ان سے ہم بحث کر کے دیکھ لو تاکہ تمہیں پتہ لگے ان کی روش کیا ہے۔ حضور اپنے وقت کا قاضی القضات یحییٰ بن اقسم، بظاہر بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی، یحییٰ بن اقسم، اس نے کہا کہ دیکھ میں اب ایک بچے کے ساتھ بحث کرتا اچھا جو آخر میرا کوئی مقام و مرتبہ ہے، میرا کوئی ہم پلہ آنا چاہیے، کوئی میرے لیول کی شخصیت ہونی چاہیے۔ وقت مختصر ہے میں جلدی عرض کروں، نہیں تو بڑا اس کو سجا کر بڑا تفصیل میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، مگر انشاءاللہ لطف آئے گا۔ مامون نے کیا کیا، اب چونکہ مامون کے فیصلے کو ہٹ کیا گیا تھا نا، اس کے فیصلے کو مخالفت کی گئی تھی، اس سے غصہ تھا بنی عباس کے اوپر، اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، اس نے تمام علماء کو میں تمہیں بتاتا ہوں میرے فیصلے پہ تنقید کرتے ہو۔ اس نے سرکاری لیول کے اوپر مناظرے کا اہتمام کیا، اب اتنے بڑے میسو لیول کے اوپر اہتمام تھا اس کا۔ میں نے روایت پڑھی ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے حقیقت کیا ہے، میں نے روایت میں پڑھی ہے کہ اس مناظرے میں جس میں جنرل پبلک کو مدعو کیا گیا، اس مناظرے میں کیونکہ اس نے دربار میں نہیں کیا، اس کو کھلے میدان میں اس کو مناظرہ رکھنا پڑا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد اس کے اندر شریک تھی کہ فقط علماء وقت کے لیے 10,000 کرسیاں اس میں لگائی، 10,000 کے قریب وہاں پر سٹنگ بنائی گئی صرف علماء کے لیے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے میسو لیول کے اوپر اس مناظرے کا انعقاد کیا گیا۔ اب جب لا کر بٹھایا گیا، ایک طرف یحییٰ بن اقسم جبہ و دستار، ایک پورا پروٹوکول، ایک پورا ماحول، شاگردوں کی فوج، علماء کے ساتھ، ایک طرف 8 سال کے امام محمد تقی۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ ذات مقدس جو اپنے وقت کا محمد بھی ہے، اپنے وقت کا علی بھی ہے. سبحان اللہ. بے شک. ذات مقدس کہ جن کی آج آمد کی خوشیاں ہم منا رہے ہیں، جن کے صدقے میں پروردگار علم و فضل دنیا کو عطا کرتا ہے، اس ذات مقدس کو لا کر بٹھایا گیا. اب جب لا کر بٹھایا گیا نا تو مامون عباسی نے کہا جی اب بحث کا آغاز کیجئے. ایک طرف یحییٰ بن اقسم بیٹھا. یحییٰ بن اقسم کو واحد پرابلم یہ تھا کہ ایک بچے کے سامنے مجھے کیوں بٹھایا جا رہا ہے، اور کوئی میرے لیول کی شخصیت ہونی چاہیے، کوئی میرے علمی فکری حوالے سے، سن و سال کے ماہ و سال کے حوالے سے میرے مقابلے پر ہو، ایک بچے کو لا کر بٹھایا. پوچھا کہ جی بحث کا آغاز کیا جائے، اوپن مناظرہ ہے، کسی بھی موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے. تو معصوم سے اس نے جب معصوم سے سلام دعا، معصوم نے پوچھا کہ ہم آل محمد ابتدا نہیں کرتے. اللہ اکبر. معصوم نے فرمایا تم بحث کا آغاز کرو، پوچھو، کیونکہ یہی کمال آئمہ اطہار ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. معصوم نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں. معصوم نے فرمایا ہم پہل نہیں کرتے. یہ کمال اعجاز آل محمد ہے. علی چاہے میدان جنگ میں کھڑا ہو، چاہے ممبر پہ ہو، چاہے فضل کی کسی معاملے میں ہو، یہ کبھی ابتدا نہیں کرتے. ہمیشہ مقابلے ہو تو سامنے والے کو کہتے ہیں تو ابتدا کر، تاکہ کہیں کوئی حسرت دل میں نہ رہ جائے، دل میں لے کر مر جائیں کہ ابتدا کرتے تو شاید کامیابی مل جاتی. امام نے کہا پوچھو. اب آپ جانتے ہیں، مجھے اصل میں اس کا اگلا مرحلہ بیان کر رہے ہیں، وقت مختصر ہے اس لیے میں اس پہ اس نے آپ جانتے ہیں اس نے ایک ظاہری سا مسئلہ پوچھ لیا. اس نے کہا کہ ہے تو بچے ہی نا. اس نے مسئلہ پوچھا اچھا جی اگر حالت احرام میں کسی سے اگر کوئی وہ کسی جانور کو ہلاک کر دے تو اس کے لیے کیا معاملہ ہے، فقہی معاملہ کیا ہے اگر کوئی حالت احرام میں کسی کو مار دے جانور. اب اس نے سمجھا کہ میں ایک فقہی مسئلہ پوچھ رہا ہوں، 8 سال کے بچہ کس طرح پہچانے کا معاملہ کیا ہے. حضور معصوم نے بڑی تسلی سے، اب یہ بات سمجھیے گا مناظرے کی روش کیا ہوتی ہے. اگر آپ نے کوئی مناظرہ پڑھا یا دیکھا ہو نا، مناظرہ ایک عام مباحثے سے مختلف کیفیت کا نام ہوتا ہے. مناظرے میں اصلاً نفسیاتی حوالے سے ہمیشہ سامنے والے کو توڑا جاتا ہے فکری حوالے سے، یعنی اس کے اوپر ایسا نفسیاتی حملہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ کوئی دلائل دے سکے. کیونکہ مناظرے کا مقصد ہوتا ہے حق منوانا نہیں، سامنے والے کو باطل ثابت کرنا. اگر سامنے والا باطل ثابت ہو گیا تو آپ پروو ہو گئے. امام نے، کیونکہ یاد رکھیے امام معصوم ہے، چاہے زین ذوالجناح پہ ہو، چاہے ممبر پہ ہو، چاہے مصلی عبادت پہ ہو، وہ ہر جگہ تربیت کا پہلو سامنے رکھتا ہے. اس کا کام وہ حجت خدا ہمیشہ تربیت پہ کا. اب چونکہ امام مناظرے میں بیٹھے، امام نے اصول مناظرہ کے عین مطابق، جیسے اصول مناظرہ اس کے مطابق نفسیاتی طور پہ ایک ہی جواب میں اسے توڑ دیا. امام نے فرمایا تعجب کی بات، میں تو یہ سمجھ رہا تھا جو شخصیت میرے سامنے بیٹھی ہے یہ کوئی بڑی عالم دین شخصیت ہے، مجھے تو افسوس ہے انہیں تو سوال کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. اللہ اکبر. سوچے یحییٰ بن اقسم کی شکل کا کیا ہوگا، اس وقت بیٹھے ہوئے لوگوں کی حالت کیا ہوگی جب 8 سال کے معصوم نے فرمایا گا اسے تو سوال کرنے کی بھی تمیز نہیں. لوگ ششدر حیران رہ گئے یہ کیا بات. امام نے فرمایا اتنا مجہول سوال، یہ کیا سوال ہوا کہ اگر حالت احرام میں کوئی حیوان، ہاں کیا اس کا اس طرح سے جواب دے دیا جائے. پہلے یہ بھی تو پتا چلے مارنے والا بالغ ہے یا نابالغ ہے. جس نے مارا ہے وہ مسئلے کو پہچانتا تھا کہ اگر حالت احرام میں مار دیا جائے تو کیا مسئلہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا. عمدن قتل کیا اس نے کسی حیوان کو، عمدن مارا ہے یا جان بوجھ غلطی سے یہ کام ہو گیا ہے، غلطی سے یہ معاملہ سرزد ہو گیا ہے. آیا جسے مارا ہے وہ حیوان چوپایا ہے یا پرندہ ہے. اگر وہ چوپایا ہے تو آیا وہ حیوان وحشی ہے یا غیر وحشی ہے، حلال جانور ہے یا حرام جانور ہے. امام نے اتنی ساری کیٹیگریز بنائی سوال کی. اور اسے ہم ہمیشہ علمی دنیا میں طلاب یہ بات سمجھتے ہیں اور اہل علم یہ بات سمجھتے ہیں کہ علمی دنیا میں کمال یہ ہوتا ہے سوال کے اتنے اجزاء کر کے جواب دینا کہ سوال کرنے والا پلٹ کے دوبارہ اس پر کاؤنٹر کوسچن کے قابل ہی نہ رہے. معصوم نے جواب نہیں دیا، سوال کے اتنے گوشے بنا دیے کہ سارا مناظرہ وہیں پر ہی گول ہو گیا. دنیا حیران رہ گئی. یہ ہستی امام تقی
یہ ظاہری ماحسن میں ایک بظاہر جو بچہ دکھائی دیتا ہے، یہ کس ہستی کا نام ہے؟ امام نے سوال کے اجزائی اتنے کیے کہ حشر ختم نشر ہو گیا یحییٰ بن اقسم کا، امام نے سوال کے اتنے اجزاء، پھر امام نے ایک ایک جز کا جواب دینا شروع کیا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اچھا اب مامون، کیونکہ مامون کی تسلی نہیں ہو رہی تھی، وہ چاہتا تھا ذرا پتہ لگے علماء کو، انہوں نے میرے فیصلے سے اختلاف، انہیں پتہ لگے یہ ہستی کیا ہے جس کا نام امام تقی ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کے بعد امام نے ایک چھوٹا سا سوال کیا ہے فقہی، اور جو حشر ہوا یحییٰ بن اقسم کا، فوراً ہی اس نے ہاتھ جوڑ دیے، زمانے نے دیکھ لیا، زمانے نے دیکھ لیا۔ یاد رکھو محمد چاہے بظاہر بچہ ہی کیوں نہ ہو کبھی جاہل نہیں ہوتا، کبھی بے علم نہیں ہوتا۔ علم اور محمد یہ ایسا دو عظیم تعلق ہیں جو ہر محمد میں کمال پر دکھائی دیتا ہے۔ اب جب مناظرہ بین ہوا، ساری دنیا داد و تحسین دے رہی ہے، اب معاملہ علماء وقت کا، ان کا معاملہ خراب ہوا۔ انہوں نے کہا یہ تو دنیا آل محمد کی طرف جھک جائے گی۔ جب وہاں سے اٹھ کر دربار میں آئے نا، دربار میں آ کر بیٹھے، نشست لگی، دنیا آ کے معصوم کو مبارکباد پیش کر رہی ہے، زمانے کے سر جھک گئے معصوم کے سامنے۔ اب یحییٰ بن اقسم بھی دستار سنبھال کر آیا، علماء وقت کے ساتھ آ کر بیٹھا، بڑے بادل ناخواستہ اس نے مبارکباد بھی امام تقی کو پیش کی۔ اب اس کے بعد وہ جانتا ہے، یہ وہ جس کے لیے میں نے محنت کی ہے، اس نقطے پر لے کر آنا تھا۔ بات سمجھیے گا، آپ کے اور میرے بھی قابل کام آئے گی، اور یہ جشن سے انشاءاللہ ہم کچھ ایسا لیں گے کہ جو ہماری روش کام آ سکے، ہمارے لیے معصوم کی سیرت سے اخذ کریں گے۔ اب وہ جانتا ہے کہ امام تقی کا جو اثر ہے نا، وہ لوگوں کے ذہنوں پر بیٹھ گیا ہے، لوگ ان کی طرف جھک گئے ہیں۔ اب کچھ ایسا کرو کہ لوگ ان سے ٹوٹ جائیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے فوراً فرقہ وارانہ کارڈ پلے کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا جی ماشاءاللہ اللہ نے بڑا علم و فضل عطا کیا، آپ کے گھرانے کو اللہ نے ویسے ہی بڑا نوازا ہے، ذرا بتائیں گے آپ؟ اب اس نے دیکھا نا سارا زمانہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کی داد و تحسین چل رہی ہے، ان کی تعریفیں چل رہی ہیں، اس نے فوراً فرقہ وارانہ کارڈ پلے کیا۔ اس نے کہا آپ ذرا بتائیں تو صحیح، آپ کا اس حدیث کے متعلق کیا خیال ہے کہ آپ کے جد رسول نے فرمایا کہ یہ جو بزرگ شخصیت میرے ساتھ ہے نا، بزرگ صحابی ہیں، جبرائیل نازل ہوا سرکار مصطفیٰ پہ اور ان سے کہا یہ جو آپ کے بزرگ صحابی ہیں، ذرا ان سے پوچھ کر بتا دیں ان کے دل میں کیا روش چل رہی ہے، اللہ جاننا چاہتا ہے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ خدا کو بڑی قربت ہے ان کی فکر سے آگاہ ہونے پر، تو ذرا آپ ان سے پوچھ کر بتا دیجئے کہ ان کے دل کے خیالات و فکر کیا ہے۔ اب وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے امام معصوم کی زبان سے کچھ ایسا نکلے کہ جس میں تاریخ اسلام کی ایک معروف شخصیت کے متعلق کوئی ایسے خیالات کا معصوم اظہار کریں کہ فوراً جو ان سے متاثر ہو رہے ہیں وہ فوراً فرقہ واریت میں چلے جائیں، وہ فوراً ایک اختلافی کیفیت میں چلے جائیں۔ معصوم سے جب یہ سوال ہوا نا کہ آپ کے اپنے اس جد کی حدیث کے متعلق کیا کہہ رہا، انہوں نے فرمایا جبرائیل آیا اور جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ آپ ذرا ان بزرگ شخصیت سے پوچھ کر بتائیں۔ معصوم نے فرمایا دیکھو اب ذرا امام کا جواب ٹیکنیکلی دیکھیے گا، نفسیاتی حوالے سے امام تقی نے کیا کمال کیا۔ اب اگر امام یہ کہیں تم کس کی بات کر رہے ہو، وہ صاحب تو ایسے ایسے خیالات و فکر کے حامل تھے، نہیں، ذرا امام معصوم کا علمی طریقہ دیکھیں، ہمارے لیے کتنے اعلیٰ نقوش چھوڑے امام تقی نے۔ امام نے فرمایا دیکھو ماننے میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر پروردگار تو کچھ اور فرما رہا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا بِهِ تَوَسْوَسُ بِهِ نَفْسُهُ اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ پروردگار فرماتا ہے کہ دیکھو سورہ قاف 16 نمبر آیت ہے، 16 آیت سورہ قاف کی۔ پروردگار فرما رہا ہے میں نے انسانوں کو خلق کیا اور میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کون سے وسوسے چل رہے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شاہرگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ آپ نے فرمایا جو خدا دل کے حال جانتا ہے کیا وہ جبرائیل بھیج کر پتہ کروانا چاہے گا؟ سبحان اللہ۔ آپ نے ایسے علمی حوالے سے بات کی نا، بے بس ہو گیا۔ اب اس نے دیکھا یہ تو پرابلم ہو گئی، میں نے تو تیر پھینکا تھا نشانے پہ نہیں لگا، وہ دوبارہ گھوم کر آیا۔ اب ایک مرتبہ دوبارہ وہ سامنے، اس نے کہا اچھا اس حدیث کے متعلق آپ کی کیا فکر ہے کہ آپ کے جد نے فرمایا کہ یہ جو میرے دو صحابی ہیں نا، مخصوص شخصیات کے نام لیے کہ یہ جو دو میری شخصیات ہیں نا، ان کی زمین پر وہی مثال ہے جو آسمان پہ جبرائیل و میکائیل کی ہے۔ یہ زمین پہ ایسے ہی ہیں جیسے آسمان پہ جبرائیل و میکائیل۔ آپ بتائیں اس حدیث کے متعلق کیا خیال ہے؟ معصوم اب دیکھیں وہ کر کیا رہا ہے، آپ اس کی روش دیکھیے، وہ چاہتا ہے امام کی زبان سے کچھ ایسا نکلے، اور یہ نہ آئے روز ہمارے ساتھ بھی ہوتی کسی محفل میں
کسی آفس میں، کسی کمیونٹی محفل کے اندر، کہیں ہم پر یہ نوبت آ سکتی ہے۔ حضور ہر سوال کا مقصد جاننا نہیں ہوتا، فساد بھی مقصد ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جواباً دل کی بھڑاس نکالنا کمال نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کے بد ارادے کو شکست دینا کمال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام تقی نے کس طرح کمال طریقے سے ڈیل کیا۔ اب وہ چاہتا ہے امام کوئی ایسی بات کریں کہ امام نے جو پیچھے کامیابی حاصل کی ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا دھند چھا جائے، مگر امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا اچھا میرے جد کی حدیث ہے کہ ان دونوں کی زمین پہ وہی مثال ہے جہاں آسمان پہ جبرائیل و میکائیل کی۔ معصوم نے فرمایا دیکھو ماننے میں حرج نہیں تھا مگر ٹیکنیکلی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، فرشتے اسی لیے تو فرشتے ہوتے ہیں کہ اللہ نے جب سے انہیں خلق کیا ہے تب سے لے کر انہوں نے کبھی کوئی گناہ انجام نہیں دیا، اور آپ جن شخصیات کی بات کر رہے ہیں ان کا اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی تھوڑی ہے، زمانہ کفر کی زندگی زیادہ ہے، وہ کچھ ہو سکتے ہیں ملائکہ سے نہیں ملائے جا سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب حضور وہ پریشان ہے کہ امام تو آگے سے اتنا واضح اور ٹیکنیکل جواب دے۔ اس نے کہا اچھا سرکار اب کہتے ہیں یہ بھی آپ کے جد کی حدیث نہیں ہے کہ جنت کے بزرگوں کے سردار، رسول نے فرمایا میرے یہ 2 صحابہ ہوں گے جو جنت کے بزرگوں کے سردار ہوں گے۔ معصوم نے فرمایا دیکھو پرابلم یہ ہے ماننے میں تو حرج نہیں تھا، کمال علیہ السلام عظمت امام تقی علیہ السلام کو۔ معصوم نے فرمایا ماننے میں حرج نہیں تھا مگر پرابلم ہے۔ اس نے کہا حضور اب کیا پرابلم ہے؟ فرمایا دیکھو جنت میں تب کوئی بزرگوں کا ہوگا سردار اگر کوئی بزرگ جائے گا جنت میں، جنت میں سارے جوان ہوں گے سردار میرے جد امام حسن و حسین ان کے سردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نے فرمایا تھا حضور کمال یہ ہے، کمال یہ دیکھیں امام ایک ایک بات میں ان کی نفی کرتے چلے جائے اور بتاتے چلے جا رہے ہیں یاد رکھو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اب حضور یہ وہ کیفیت ہے جو کبھی بھی ہم پر آ سکتی ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ سیرت ائمہ اہل بیت کا تقاضا یہ ہے دنیا کو قریب کرنا حق کے، اگر ہم ان کے کردار زمانے پہ واضح کرنے میں کامیاب ہو جائیں نا، خدا کی قسم یہ اتنے عالی کردار ہیں زمانہ بھول جائے ان کے مخالفوں کو، زمانہ ان کے مخالفوں کو سوچنا ہی چھوڑ دے اگر آل محمد کی سیرت کے نقوش واضح ہو جائیں، ائمہ اطہار کی عظمت اگر واضح ہو جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو ائمہ اطہار ہیں نا حضور ان کی اصل عزت و عظمت و کردار کو زمانے کے سامنے پیش کیا جائے۔ امام تقی علیہ السلام حضور دیکھیں جہاں سے بات کا آغاز کیا تو وہیں پر ہی تمام کرنا چاہوں گا اور پھر التماس دعا۔ اب کمال یہ دیکھیے اس امام کو میں نے عرض کیا یہ سب اپنے زمانے کے محمد ہیں، اور اس ماہ عظیم میں تو اللہ نے بڑے انداز میں ہمیں دکھایا۔ پہلی تاریخ ہوئی تو پھر محمد باقر دنیا میں، پھر امام علی نقی آتے ہیں، پھر امام تقی آتے ہیں، یہ 13 رجب آ رہی ہے پھر علی آ رہے ہیں۔ کمال ہے اللہ نے مشیت الہی نے کیسا طنز کیا زمانے پر۔ دنیا والوں تمہیں ایک علی بعد محمد گوارا نہ ہوا تھا، تم دیکھتے چلے جاؤ یہاں بار بار محمد کے بعد علی آئے گا، علی کے بعد محمد آئے گا، پھر محمد آئیں گے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اللہ کے خزانے میں یہی 2 تو نام ہیں، اللہ کے خزانے میں یہی تو 2 باعظمت ہستیاں ہیں جو نفس رسول ہیں، ہر رخ سے ایک جیسے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے حضور ان کی ذات سے استفادہ کیا جائے، ان کی اس علمی اور فکری کربلاؤں کو سمجھا جائے۔ خدا کی قسم آج اگر یہ دین خدا انٹیکٹ ہے تو وہ انہی کی وجہ سے ہے۔ یہ دین ڈسٹروئے ہو جاتا، مجروح ہو جاتا اگر اس میں آپ یونو اخبار الرضا اٹھا کر پڑھیں، دیگر کتابیں اٹھا کر پڑھیں، کیسی کیسی فکری کربلائے معصومین لڑ گئے ہیں اور کس انداز کے درباروں میں بیٹھ کر بدبخت فکروں کو ائمہ نے کاؤنٹر کیا ہے۔ نہیں تو اس امت اسلامیہ میں ایک خدا کا تصور نابود ہو جاتا جس روش پہ بنو عباس لگے ہوئے تھے اگر آل محمد کے امام نہ زمانے میں ہوتے۔ اور یہ وہ فرق ہے، یہ انہی کی وجہ سے دین بچا ہے۔ نہیں تو آپ دین اسلام میں اور گزشتہ تمام ادیان میں دیکھ لیں، کوئی دین، آخری بات زحمت تمام، کوئی دین اپنے نبی کے جانے کے بعد 2 سے 3 صدیاں بھی سروائیو نہیں کر سکا۔ یعنی دین تو ہمیشہ سے اسلام ہی رہا مگر کسی نبی کی تعلیمات 2 سے 3 صدیاں نہ دیکھ سکی، مگر اگر دیکھی ہے تو اسلام نے دیکھی ہے۔ آج بھی 1400 سال بعد مصطفیٰ اگر کوئی کوشش کرے ذات مصطفیٰ کو درک کرنے کی تو وہ حاصل کر سکتا ہے، ایسے نقوش موجود ہیں۔ نہیں تو ہر دین میں تعلیمات برباد ہو گئی۔ ہم سے سینئر ہیں نصارہ، مگر آپ دیکھیں کیا ہوا، حضرت عیسیٰ دنیا سے جانتے ہیں،
300 سال بعد قسطنطنیہ کے اندر بیٹھ کر علماء بزرگان دین نے میٹنگ کی، وہاں پر عقائد کو سیٹ کیا، جو اس کے مطابق مانے گا وہ نصارہ میں سے ہے، جو نہیں مانے گا وہ آؤٹ آف نصارہ ہے۔ لہٰذا انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا، وہ روش آج تک باقی ہے۔ لہٰذا اصل تعلیمات عیسیٰ غرق ہو گئی، اس سے پہلے سارے نبیوں کی تعلیمات فنا ہو گئیں، مگر 1400 سال گزر گئے، مصطفیٰ کا نام باقی ہے، مصطفیٰ کا دین باقی ہے، توحید کا تصور باقی ہے، قیامت کا تصور باقی ہے۔ یہ سلام ہے ان ائمہ اطہار کی محنت پر، بے شک بے شک، سبحان اللہ، امام تقی پر، امام رضا پر، موسیٰ کاظم پر، امام جعفر باقر پر۔ یہ ان کی محنت ہے امام عسکری کی کہ یہ آج تک یہ دین خدا باقی ہے۔ حضور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں، جملہ لیجئے، جشن کا لطف لیجئے، زحمت تمام، یہی وجہ ہے۔ ہر دین کے ساتھ یہ ہوتا تھا، نبی جاتا تھا، بزرگان بیٹھ جاتے تھے، جو رخ چاہتے تھے دین کو دے دیتے تھے۔ یہ ہر دور کے بزرگوں نے یہی کیا ہے، نبی جانے کے بعد بیٹھے، جو رخ چاہا دے دیا۔ یہ دین کیوں بچ گیا؟ اسی لیے کہ اللہ کا نبی اپنے جانے کے بعد اپنا دین بزرگوں کے حوالے کر کے نہیں، جگر کے ٹکڑوں کے حوالے کر کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبلہ کمال کر دیا آپ نے۔ بحق محمد و آل محمد ہمیں سیرت محمد و آل محمد کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اسے اپنی ذات اور گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد سے کامل آگہی عطا فرمائے۔ الہی آمین، بحق محمد و آل محمد کی ان خوشیوں کے صدقے میں پروردگار خصوصیت سے شہدائے آل محمد کے گھرانوں کو صبر و سکون عطا فرمائے۔ الہی آمین، جہان ظاہر میں جنہوں نے غم اٹھائے ہیں عقیدہ علی کو اپنانے کی وجہ سے، اللہ رب العزت انہیں اس جہان ظاہر میں اتنی خوشیاں عطا فرمائے کہ الہی آمین، پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد اس جشن کے منتظمین سمیت ادارے جعفریہ کی انتظامیہ، اسپانسر حضرات، پروردگار سبھی مومنین حاضر غیر حاضر سامع سبھی کی نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، سبھی مومنین عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے، سبھی مومنین جہاں کی شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے، سبھی مومنین آل محمد کو آپس میں اتفاق، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کو ظہور جلد فرمائے، سپاہ میں شامل فرمائے، آپ کی منتظرین میں شمار فرمائے، ہمیں اس دنیا میں جب تک رکھے مطیع آل محمد رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو عشق آل محمد، الفت آل محمد، عزائے آل محمد، اطاعت آل محمد عطا فرمائے، پروردگار ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر کرا، دین آل محمد قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا محتاط اس کے نام پر زفانا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجہم۔ Brother Jamal Antar will recite Ziyarat Ashura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.